وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ، لوگوں کو 3 گروہوں میں 3 طرح سے میدان محشر کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ صنف شاء، ایک جماعت ایسی بنے گی جو پیدل چلے اللہ علیہ وسلم۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف، صنف شاة وصنف ركبان وصنف 2 على بعير و4 على بعير إلى آخر الحديث۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ انشاءاللہ العزیز بغیر کچھ تمہیدی باتیں کہے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس پر رونق مجلس کے باوقار صدر اور ہم سب کے رہنما و رہبر، اس جلسے کے جانے مانے شخصیت قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ و تولا، اسٹیج پر جلوہ افروز دیگر علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، پردے کی آڑ میں بیٹھی خواتین، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو اس لیے دی گئی، دنیا کی زندگی ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا ہوئی کہ ہم اس دن کی تیاری کریں جس دن کے ہر آدمی کو اپنے رب کے سامنے جانا ہوگا۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی اپنے مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اقتدار اور حیثیت کے اعتبار سے جتنا بھی مضبوط ہو جائے، لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ جب آدمی کو اس دنیا سے بغیر کسی ارادے کے
چلا جانا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے. صرف غرض یہ ہوگا کہ اپنے اس مختصر زندگی کے ہر لمحات کا جو سوال پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا اس کا جواب دے. پیدا فرمانے کے بعد پروردگار عالم نے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ یہ پوری دنیا پروردگار عالم کی نگاہ میں ہے. ہر ایک کی حرکت، ہر ایک کے دل کی کھٹک اور ہر عمل کرنے والے کا عمل پروردگار عالم کی نگاہ میں ہے. اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جان رہا ہے. ہم آپ عمل کر کے بھول جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو غور کرنے کے لیے ایک ایسی چیز ایسی تیار فرمائے کہ کل قیامت کے دن تمام چیزیں پیش کی جائے گی. اللہ رب العالمین فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اور دنیا والوں اس دن سے ڈرو، اس دن سے اپنے آپ کو ہوشیار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو. ترجعون فیہ، جس دن لوٹائے جاؤ گے تمام کی تمام الی اللہ، ایک پروردگار عالم کی طرف لوٹو گے. اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی حاضری ہوگی. تو میں کسی جانا ہوگا، آواز آتی ہے ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پھر ہر آدمی نے جو بھی عمل کیا ہوگا، نیک عمل کیا ہوگا، اس کو بہترین بدلہ ملے گا. کسی نے برا عمل کیا اس کو بھی اسی طرح کی جزا سزا ملے گی. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جس آدمی نے جتنا عمل بھی کیا ہوگا ہر آدمی کو اس کا مکمل بدلہ ملے گا. اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا. کسی کے ساتھ بھی انصافی نہ ہوگی ذرے کے برابر بھی. فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف، لوگوں کو تین گروہوں میں، تین طرح سے میدان محشر کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. صنف شاء، ایک جماعت ایسی بنے گی جو پیدل چلے گی، پیدل چل کر جماعت میدان محشر کی طرف روا دوا ہوگی. کسی کو بھی رکنے کا کوئی اندیشہ نہیں، کسی کو رکنے کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کو چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہر ایک کا قدم صرف میدان محشر کی طرف چلا جا رہا ہوگا. ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ اعلان فرمایا کہ راغبین و راغبین، یہ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی طرف جا رہے ہوں گے. دل میں یہ خواہش آئے گی، یہ خیال آئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھ لے، پھر ہماری چھٹی نہ ہو، پھر ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے. راغبین، ان کی بڑی خواہش ہوگی، رغبت بڑی ہوگی. آج جاؤں گا مجھے بدلہ ملے گا، آج جاؤں گا مجھے جو دنیا میں تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، تمام چیزوں کا بدلہ مجھے آج ملے گا. وراغبین، یہ لوگ اپنے گناہوں کی یاد کر کے پریشان بھی ہوں گے. کہیں یہ گناہ میرا پروردگار عالم
आदम पूछ ला ले। ये वो जमात होगी जो मैदान महशर की तरफ पैदल जा रही होगी। अल्लाह अल्लाह, एक जमात ऐसी भी होगी जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में हाजिरी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब के लिए आदमी सवारियों पे चला जा रहा होगा। दो आदमी होंगे, सवारी एक मिलेगी, दो आदमी चार आदमी होंगे, ऊंट एक मिलेगा। बारी बारी लोग सवार होकर जाएंगे। जिस दिन की बात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई चुप न कर सकेगा। कुरान करीम में फरमाया यौमइदिन तुरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया। ऐ वो तमन्ना करने वालों, ये दुनिया जब से बनी है, जब तक क़यामत आएगी, इतने लोग पैदा होंगे, इतने लोग मैदान में सर की तरफ जा रहे होंगे। शायद मैं अगर छुप के रह जाऊं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मुझे परवरदिगार आलम जमा न कर सके, मैं छुप के बैठ जाऊं। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, ना अपना अमल छुपा सकेगा, ना अपने आप को छुपा सकेगा, बल्कि तमाम लोगों की वहां पेशी जरूर आएगी। कोई ऐसे होंगे 10 लोग हैं, सवारी सिर्फ ऊंट सिर्फ एक है। ये गाड़ियां नहीं, बल्कि हदीस के अंदर जिक्र आया उनका। लोग सवारियों में उस तरफ मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे। एक बदमाशों की जमात, गुनहगारों की जमात, जहन्नमियों की जमात भी जाएगी, इसका गिरोह भी जाएगा। अला वुजूहिहिम, मैदान महशर आज इस जगह पे लगे, इस जगह से आदमी चला जा रहा होगा, अपने चेहरे के बल, अपने इस मुंह के बल, चेहरे के बल चलकर मैदान महशर की तरफ जा रहा होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, किसी ने सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को पैरों के बल चलाए, पेट के बल चलाए, तो समझ में आ गया, मैंने देख लिए, हमने देख लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बताओ कि लोगों को परवरदिगार आलम चेहरे के बल कैसे चलाकर मैदान महशर की तरफ ले जा रहे होंगे। अमशाहुम अला अर्जुलिहिम कादिरुन अन यमशियहुम अला वजूहिहिम, वही वो जात है जिसको जो कादिर इन बातों पर, जो इन लोगों को पैरों के बल, इंसानों को पैरों के बल चलाने पर जो जात कादिर है, वो इस बात पर भी कादिर है कि जो चाहे चेहरों के बल चलाए। ये गफलत बरतने वाले लोग होंगे, गाफिल लोग होंगे। जमीन की क्या हालत बनेगी? फमा यौम तुबद्दल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, ये जमीन तब्दील कर दी जाएगी, जमीन बदल दी जाएगी। जिस जमीन पे आज हम आप अपने घरों को, मकानों को, बंगले बनाते, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़े करते, और जिस पर हम आप दंदनाते फिरते, चलते फिरते, सवारियों पे सवार होते, अल्लाह वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर ही ऐलान है, यौम तुबद्दल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, उसी दिन ये जमीन भी तब्दील कर दी जाएगी, जमीन भी बदल दी जाएगी, आसमान भी बदल दिया जाएगा। इधर शम्सु कुव्विरत, ये जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सूरज को लपेट कर चटाइयों की तरह दूसरी जगह फेंक देगा।
وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، یہ جھڑنے لگیں گے. تمام چیزیں تبدیل کر دی جائے گی. فَمَا يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ كَقُرْصَةٍ نَقِيٍّ، لوگوں کو جس میدان میں جس محشر میں جمع کیا جائے گا وہ زمین ایسی ہوگی بالکل سفید لالی نما چھائی ہوئی، گویا کہ میدے کی آٹے کی روٹی ہو. لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لِّأَحَدٍ، اس دن وہ زمین پر یہ زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، جو کہ آدمی کسی کو دیکھنا چاہے گا پورے لوگوں پہ نظر پڑے گی. کسی کے لیے زمین پر کوئی نشان باقی نہیں رہے گی، بالکل ہموار کر دی جائے گی. نشانات تو دیکھے ہم اور آپ نے، یاد رکھ لیجیے قیامت قریب ہے. فرمایا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن آخرون فی الدنیا، اور میرے صحابہ اکرام اور میری امتی کے لوگوں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے آخر میں آئے. اجرئی فرمایا کہ ہمارے بعد اب کوئی شے آنے والی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی اور آسمانی کتاب نہیں، بلکہ میری بعد کوئی چیز آئے گی تو قیامت آئے گی. میری بعد قیامت کو آنا ہے، اور کوئی چیز. نحن الآخرون الاولون، ہم لوگ سب سے اخیر میں آئے، لیکن حساب و کتاب کی باری آئے گی تو سب سے پہلے ہم لوگوں سے حساب و کتاب میری امت کے لوگوں سے لیا جائے گا. امت کے لوگوں سے لیا جائے گا. اور یہ اس لیے بڑے میں تمام چیزوں کو، احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو چھوڑ چھوڑ کر یہاں سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ فہرست لمبی ہوتی ہے، علماء کرام ہیں، اور زیادہ ایک منٹ بھی کسی کا وقت لے لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، یہ خیانت ہو جاتی ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ قیامت وہ دن ہے، اس دن کے بارے میں فرمائے. یہ تو دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی. جس دنیا میں ہم اور آپ مگن ہو گئے، غفلت میں اس طرح پڑے کہ اللہ رب العالمین فرمائے اقتربت الساعة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حسابوں کی دن قریب، حساب و کتابوں کی دن قریب آ رہے ہیں، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ایسے ہیں گویا کہ یہ اس پر کوئی دن آنا ہی نہیں. ایسی غفلت میں لوگ رہیں گے، اچانک وہ دن آ جائے گا. یہاں تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، آسانی میں جیسے بھی وہ زندگی کٹ جائے گی، لیکن وہ زندگی کٹنے والی نہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت کی زندگی تو بہترین ہے، سب سے بہتر، اعلیٰ ہے اور بقا والی زندگی ہے. تیاری اس کی کرنے والا آدمی ہوشیار کہلاتا ہے، عقل مند کہلاتا ہے، اور دنیا میں مگن ہو کر یہ چاہ لیتا ہے کہ چلو جیسی زندگی گزاروں، دنیا میں زندگی تو ایک دفعہ ملی، کر لو جو کرنا ہے. وہ آدمی پھنس جاتا ہے. بات ادھوری رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اس زندگی میں جو مختصر زندگی ملی، آخرت کو یاد رکھ کر، قبر کی زندگی کو یاد رکھ کر، برزخ کو یاد رکھ کر، الہ العالمین ہم سب کو قبر کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، محشر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ پروگرام جو نوجوانوں نے، یہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے چکر کوٹھی کے اتنے بہترین طریقے سے سجایا بسایا، الہ العالمین سب کی ایک ایک
रुपए को खर्च करने को और यहाँ आए हुए तमाम लोगों की हाजिरी को तो कबूल फरमा, उलमा किराम की हाजिरी कबूल फरमा, सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इलाहुल आलमीन मुसलमानों का बोलबाला फरमा। और परवरदिगार आलम दुनिया में जितने परेशान हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।